آدم اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ہوا نے پلوٹھے کا نام قائن یہ کہہ کر رکھا کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا، اور دوسرے بیٹے کا نام اس نے حابل یہ کہہ کر رکھا کہ ہم دنیا میں کچھ نہیں لائے اور ہم اپنے ساتھ دنیا میں سے کچھ نہیں لے کر جائیں گے۔ جب بچے جوان ہوئے تو ان کے باپ نے ان میں سے ہر ایک کو زمین میں سے ملکیت دی۔ قائن کسان اور حابل چرواہا بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ خداوند کے لیے ہدیہ لائے۔ قائن کھیت کے پھل بطور ہدیہ لایا اور حابل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بطور ہدیہ لایا۔ حابل نے سب سے عمدہ اور بہترین جانوروں کو منتخب کیا، جبکہ قائن نے کم ترین اور گھٹیا قسم کے پھل پیش کیے، اس لیے قائن کا ہدیہ منظور نہ ہوا۔ جب دونوں ہدیے خدا کی نظر میں پیش کیے گئے تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابل کی پیش کردہ قربانی کو چھوا۔ یہ خدا کی طرف سے قبولیت کا اظہار تھا۔ یوں حسد قائن کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے پکا ارادہ کیا کہ جب مناسب موقع ملا تو وہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے گا۔ تب ایک ایسا موقع آیا جب قائن اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ حابل میدان کے پار چراگاہ کی طرف اپنے ریوڑ چرا رہا تھا۔ قائن غضبناک روح میں حابل کے قریب آیا اور کہا، تو کیوں اس زمین پر جو کہ میری ملکیت ہے اپنے ریوڑ رکھنے اور کھلانے کے لیے لاتا ہے؟ اور حابل نے جواب دیا، تو نے کیوں میری بھیڑوں کا گوشت کھایا؟ تو نے کیوں ان کے پشم سے اپنے لیے لباس تیار کیا؟ اس کے گوشت کے لیے جو تو نے کھایا اور اس لباس کے لیے جو تو نے بنائے مجھے ان کی قیمت دے، کیونکہ وہ میرے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ میدان تیرا ہے۔ پھر میں اس میں سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل جاؤں گا اور پھر کبھی اس میں داخل نہ ہوں گا۔ تب قائن اپنے بھائی سے کہا، دیکھ تو میرے اختیار میں ہے، اگر میں تجھے آج بلکہ ابھی قتل کرنا چاہوں تو کون تیری موت کا بدلہ لے گا؟ حابل نے جواب دیا، خدا جس نے ہمیں اس زمین پر رکھا ہے وہ منصف ہے، جو راست باز آدمی کو اس کے کاموں کے اور شریر کو اس کی شرارت کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا اور نہ اس عمل سے چھپ سکتا ہے۔ وہ یقیناً تجھے سزا دے گا، بلکہ ان برے الفاظ کے لیے بھی جو تو ابھی مجھ سے کہہ چکا ہے۔ اس جواب سے قائن اور زیادہ غصے سے بھر گیا اور جس اوزار سے وہ کام کر رہا تھا وہی اپنے بھائی کو مارا اور وہ مر گیا۔ یوں حابل کا خون اس کے بھائی کاہن کے ذریعے قائن کے ذریعے بہا، اور خون میدان کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا اس جگہ تک گیا جہاں حابل کا ریوڑ تھا۔ اس جلد بازی کے بعد قائن بہت غم زدہ ہوا اور زار زار رویا۔ تب وہ اٹھا اور اس نے میدان میں ایک گڑھا کھودا اور دن کی روشنی میں اپنے بھائی کے بدن کو دفن کیا۔ اور اس کے بعد خداوند قائن پر ظاہر ہوا اور اسے کہا، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اور قائن نے خداوند کو جواب دیا، میں نہیں جانتا، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ تب خداوند نے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے۔ تو سوچتا ہے کہ میں تیرے جرم کو نہیں جانتا جس کا تو مرتکب ہوا ہے، اور اب تو اس کا انکار نہیں کرے گا۔ اس لیے تو زمین پر لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ کھولا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کی کھیتی کرے گا تو وہ تجھے اپنا پھل نہ دے گی، اور تو روئے زمین پر فراری اور آوارہ ہوگا۔ سو قائن خداوند کے حضور سے چلا گیا اور عدن کے مشرق کی طرف جا بسا۔